بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود پاک کا اثر آپ کی زندگیوں میں جب ہوتا ہے تو پھر 3 باتوں کو آپ نے فوکس کرنا ہے اور 3 باتوں کو نوٹ کرنا ہے اپنی معاملات زندگی کے اندر، اپنی روٹین کے اندر، اپنی ایک پریکٹیکل لائف کے اندر ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے، مشاہدہ کرنا ہے، آبزرو کرنا ہے۔ کیونکہ نا جی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنا درود پاک تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں بظاہر نا کوئی کچھ اپنے معاملات ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو درود پاک کا اثر ہے نا، درود پاک کی جو ایفیکٹنس ہے آپ کی زندگی کے اندر، اس کو چیک کرنے کے لیے 3 باتوں کو دیکھیے گا۔ ویسے تو بے شمار ایسی باتیں، ایسے واقعات آپ کی لائف میں ہوتے ہیں کہ نظر آتا ہے کہ درود پاک پڑھنے کا آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن چونکہ ہم یہاں پر 3 باتوں کو فوکس کر رہے ہیں، 3 باتوں کو نوٹ کریں گے، آبزرو کریں گے، میرا اپنا یہ ذاتی مشاہدہ اور تجربہ ہے۔ پہلی بات یہ، ذرا اس چیز پر غور کیجئے گا کہ جب آپ کو لگے، یعنی آپ ایک لمبے عرصے سے درود پاک پڑھ رہے ہیں، آپ ایک عرصے سے درود پاک پڑھ رہے ہیں، تو اپنے اندر یہ نوٹ کیجئے گا کہ جب آپ کو گناہوں سے بے رغبتی محسوس ہونے لگے نا، تو پھر سمجھ جائیے گا کہ درود پاک کا ذکر جو ہے وہ آپ کو اپنا آپ دکھا رہا ہے، اس کا اثر آپ کی لائف میں ہو رہا ہے۔ یعنی ایک سمپل سی مثال لے لیں، بڑی سادہ سی، جیسے میں نے کہا نا کہ گناہوں سے بے رغبتی، برائی سے بے رغبتی، وہ یہ کہ فار ایگزامپل اگر آپ کو میوزک سے نفرت ہونے لگ جائے، ایک بندہ ہے وہ پہلے بہت زیادہ میوزک سنتا تھا، جیسے ہی اس کی زندگی میں درود پاک شامل ہوا، آہستہ آہستہ اس کو اس سے بے رغبتی ہونا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے؟ میوزک سے نفرت کرنے لگا، میوزک نہیں اب سنتا، گانے نہیں سنتا۔ اس طرح کی بے شمار چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بظاہر ہمیں وہ کوئی اتنا اس کا نقصان لگ نہیں رہا ہوتا، لیکن وہ برائی اپنی جگہ پر برائی ہی ہوتی ہے۔ تو جب آپ یہ سمجھیں نا کہ جی ہمارے اندر اب یہ رغبتی ہونا شروع ہو گئی ہے برائی کی طرف سے، گناہوں کی طرف سے، اور چھوٹے چھوٹے اور بہت ساری اگزامپلز ہیں جنہیں ہم کوٹ کر سکتے ہیں کہ جب انسان ان چیزوں سے بے رغبتی حاصل کرنا شروع کر لیتا ہے، ان چیزوں سے دور رہنے لگتا ہے، تو سمجھ جائیے گا کہ درود پاک آپ کی زندگی میں اثر کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ ساتھ ساتھ ورد بھی کرتے جا رہے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کے اندر گناہوں کی اسی طرح سے وہ چیزیں چل رہی ہیں، اسی طرح سے آپ مائل ہوتے ہیں یا وہ آپ سے سرزد ہو جاتے ہیں، تو پھر کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ یہ دیکھیں کہ درود پاک کا اثر کیوں نہیں ہو رہا، اسی لیے کہ آپ ساتھ ساتھ وہ چیزیں لے کر چل رہے ہیں، آپ کو ان کو چھوڑنا ہے۔ آپ کے اندر یہ ایک کوالٹی پیدا ہونی ہے کہ آپ کو اپنے گناہوں سے بے رغبتی حاصل کرنی ہے، اور درود پاک کا یہ خاصہ ہے، درود پاک کے ذکر کی یہ طاقت اور رحمت ہے کہ انسان گناہوں سے بچتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر یہ چیز آپ کو اپنے اندر فیل ہو تو سمجھ جائیں کہ درود پاک کا اثر آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات کا ڈر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کوئی بھی ایسی برائی کرنے سے پہلے 100 دفعہ 1000 دفعہ سوچتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں جب متقی انسان بننا شروع ہوتا ہے نا، پرہیزگاری بہت بڑی چیز ہے جی، پرہیزگاری انسان کو درود پاک کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ جب آپ کو ہو، سمجھ جائیں درود پاک کا اثر ہو رہا ہے۔ دوسری بات پر ذرا غور کیجئے گا، بڑی خوبصورت بات ہے، وہ یہ کہ خاموشی کا عطا ہو جانا۔ جب انسان خاموش ہوتا ہے نا، سمجھیں وہ اس کی عقل جو ہے، اس کا شعور جو ہے، وہ تکمیل کے حصوں میں پہنچتا جا رہا ہے، یعنی اب آپ کی عقل کامل ہونے لگی ہے جب آپ کو خاموشی عطا ہو جائے۔ اور درود پاک کا جو لوگ ذکر کرتے ہیں نا، اہل درود خاص طور پر میری اس بات سے ایگری کریں گے کہ اب ان کو خاموش رہنا زیادہ اچھا لگتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم بولے، اگلے کو سنے زیادہ، بولے کم۔
خاموشی بذات خود ایک بہت بڑا راز ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے خاموشی۔ عافیت کا نام ہے خاموشی، عبادت کا نام ہے خاموشی، ٹھیک ہے، معرفت الہی کو جان لینے کا نام ہے خاموشی۔ اور خاموشی جب عطا ہو گئی تو سمجھیں آپ روحانیت کی منزلوں کو طے کرنے لگے ہیں، اب روحانیت کے دروازے آپ پر کھلنے لگے ہیں۔ خاموش رہنا بہت بڑی میں سمجھتی ہوں کہ عبادت ہے، اور درود پاک کے ذریعے جب انسان درود پاک کو پڑھنے لگتا ہے، ایک لمبے عرصے سے یہ چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، یہ ذکر شامل ہوتا ہے، تو انسان خاموش رہنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اہل درود جو ہیں یہ اس چیز کو دیکھیں گے، مشاہدہ کریں گے، آبزرو کریں گے کہ واقعتاً اب ہم زیادہ خاموشی کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب ہم زیادہ بولتے نہیں ہیں، سنتے ضرور ہیں، لیکن رہنے کو ہم خاموشی کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں۔ خاموشی بہت بڑا فیکٹر ہے آپ کی زندگی کے بدلنے میں اور درود پاک کے اثر آپ کی زندگی میں ہونے کے۔ تیسری بات کو نوٹ کیجئے گا، بہت خوبصورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑی پریکٹیکل سی بات ہے، بہت پریکٹیکل بات ہے، اس بات کو بھی نوٹ کیجئے گا۔ اہل درود کی زندگی کے اندر، درود پاک پڑھنے والے کی زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جب مشکل آتی ہے تو اس میں سے کہیں نہ کہیں اس کو بغیر ٹینشن دیے اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے، اس کے لیے کہیں سے نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے، اس کا کہیں نہ کہیں سے کام نکل آتا ہے، اس کا ہو جاتا ہے، آسانی بن جاتی ہے، کوئی نہ کوئی انسان اس کا جو ہے اس کے کام کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے، کوئی بات ایسی کوئی کر دیتا ہے اس کا وہ کام آسان ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کو کوئی ایسا کلو مل جاتا ہے جہاں پر اس کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کیجئے گا، یہ جو آپ کے اسباب کا پیدا ہونا ہے نا جی، یہ بھی درود پاک کہ آپ کا ذکر کا اثر ہے آپ کی زندگی کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر برس رہی ہیں، اور اللہ پاک آپ کو اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے کے اندر، کہ یہ میرے حبیب کا ذاکر ہے، میرے حبیب کا ذکر کرنے والا شخص ہے، تو اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، رستے بنا دیتا ہے، اسباب بنا دیتا ہے، اور انسان اس رستے میں سے نکل جاتا ہے، اس مشکل سے آسانی سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، کچھ 3 پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو پہلے نوٹ کریں کہ درود پاک پڑھنے سے آپ کی زندگی کے اندر کتنا اثر ہے، کتنا آپ کی زندگی افیکٹ ہو رہی ہے درود پاک کے ذکر سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اور بے شمار ایسی باتیں ہوں گی جو آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً ہم ڈسکس کرتے رہیں گے کہ درود پاک کا اتنا اثر ضرور آپ کی لائف کے اندر ہوتا ہے، بس آپ کو سمجھنا ہے، اپنے دل سے سمجھنا ہے، باطنی آنکھ سے چیزوں کو دیکھنا ہے، آپ کو سب کچھ نظر آئے گا، بدلتا ہوا نظر آئے گا۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ برکت تو دیکھیے ذرا ان کے درود کی، نس نس مہکنے لگ گئی میرے وجود کی۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔